السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نون مشدد میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ انما تنذر تنذر، یہاں پر اخفا کریں گے ہم۔ تنذر من اتبع، انما تنذر من اتبع۔ اب یہاں پر عین کے بعد ہم نے زال کے ساتھ عین کو ملانا ہے۔ عین زال اور اس زبر کو عذ کی آواز دیں گے۔ عین زال زبر عذ۔ من اتبع الذکر، من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ با پر ہم نے وقف کی حالت میں قلقلہ کرنا ہے، کیونکہ زیر کو ہم وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، تو ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہو جائے گا۔ بالغیب فبشرہ بمغفرۃ، تا و دو زیتیوں کی آواز دیں گے ہم۔ یہاں پر ادغام کریں گے۔ ادغام میں دو اقسام ہوتی ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ ادھر سے لنک سے ضرور یہ لیکچر سنیں۔ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ اخفا کا بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے اس کا لیکچر تفصیلی سن لیجئے۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ اب پوری آیت پڑھیں گے ہم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم۔ یہاں پر وقف مطلق بھی ہے اور وقف غفران کی بھی یہ علامت ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر وقف مطلق کریں گے وقف کرتے ہوئے۔ وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد دو زیر کی تنوین کو ہم نے وقف میں جزم سے بدل دینا ہے، تو یعنی یہ نون ساکن ہو جائے گا، تو حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم وقف کی حالت میں مد عارض کریں گے۔ احصیناہ فی امام مبین وَاضْرِبْ لَهُم
مثلا ضاد کی ادائیگی ہم پور کریں گے اور با پر کلکلا کریں گے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. یہاں پر میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے غنہ کر کے ہی پڑھنا ہے. لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. میم جو یہ چھوٹی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم وقف لازم کرتے ہوئے گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا یا ہا زبر یا. تو اب اس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں. لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. آیت نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. مس کی آواز نہیں دیں گے، سین کی سیٹی نہیں ہم ادا کریں گے، بلکہ یہاں پر تا ادا کرتے ہوئے ہم نے بڑی نرمی سے اسے ادا کرنا ہے. إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. نئی غلط ہو جائے گا، یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر لمبا نہیں کریں گے. إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. با واو پیش بو، واو مدہ ہے، یہاں پر بھی لمبا کریں گے اور میم الف زبر ما میں بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. دونوں ہی حروف مدہ ہیں. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. یہاں پر اخفا کریں گے ہم. بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ. یاد رہے یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے بھی ہیں تو مد منفصل ہوگی. بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. یہاں پر بھی وہی مد عارض کا قاعدہ ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا، یعنی زبر کو ہم جزم سے بدلیں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا، سکون عارضی ہوگا. إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ. قاف الف زبر قا، یہاں پر الف مدہ ہے، لام واو پیش لو واو مدہ ہے. دونوں کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. میم الف زبر ما الف مدہ ہے تو یہاں پر بھی لمبا کریں گے، لیکن حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. تو یہاں پر بھی ہم نے کم از کم 2 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. قالوا ما انتم. یہاں پر اخفا کریں گے. انتم الا بشر مثلنا. را میم 2 پیش روم میں ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے. تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے غنہ کریں گے. إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِّن شَيْءٍ. اب یہاں پر ہم نے حالت وقف میں پڑھا، لیکن لام الف جو ہوتا ہے اس پر وقف نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اب وقف کرا تو حالت وقف میں بھی پڑھا، یعنی شیء
پڑھا ہم نے، لیکن یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، تو یہ یا لین کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ اب یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا اور یہاں پر بھی وقف نہیں کرنا۔ اگر دونوں صورتوں میں ہم کہیں وقف کریں گے، دونوں جگہ پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے ہم پیچھے ملا کر پڑھتے ہیں، اور پیچھے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اب ایک ہی بار میں پوری آیت ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن۔ اب یہاں پر وقف نہیں تھا، لیکن ہم نے حالت وقف میں پڑھا ہے، انزل الرحمن پڑھ دیا، تو اب ہم نے اعادہ کرنا ہے، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ہم اب یہاں پر حالت وقف میں نہیں پڑھیں گے، آگے ملا کر پڑھتے جائیں گے۔ اور کیسے پڑھنا ہے، آئیے اس کی تلاوت سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھی جائے اچھے انداز میں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم سورہ یاسین کی مزید اگلی چند آیات آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔